عشر ذی الحج میں، ذی الحج کے ان 10 دنوں میں خاص طور پر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہماری تربیت کا ایک عجیب انداز اللہ نے اختیار کیا. اگر اس پر غور کرتے ہوئے ان دنوں والے اعمال کیے جائیں گے تو ان کا اصل فائدہ حاصل ہو. ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے جا رہے تھے، قربانیاں تو وہ مسلسل دیتے چلے آ رہے تھے. ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، نکالے گئے. وہ تو مسلسل قربانیوں کی پوری تاریخ اپنے عمل سے رقم کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سب سے بڑی قربانی جس کو خود اللہ نے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ کہہ کر اس قربانی کی غیر معمولی نوعیت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب، بڑی حکمتوں کے تحت ہمارے دلوں میں بھی قربانی کے جذبات پیدا کرنے اور تازہ کرنے کے لیے ایک الگ طرز اختیار کیا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اسماعیل کو ذبح نہیں ہونا. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا جو کچھ بعد میں ہوا کہ اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو تھوڑی دیر کے لیے اور روک رکھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس اشارے کو اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے موقع دیا. خواب میں جو انہوں نے دیکھا تھا، جس کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ مجھے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے. تو جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى،
میں نے دیکھا ہے کہ میں اسماعیل تم کو ذبح کر رہا ہوں. اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے، کہہ دیتے کہ نہیں نہیں ابراہیم، یہ خواب جو میں نے تم کو دکھایا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اسماعیل کو ذبح نہیں ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جانے کا موقع دیا. بیٹا جا رہا ہے ذبح ہونے کے لیے، باپ لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ابھی خاموش ہے. یہاں تک کہ وہ مخصوص جگہ پہنچ گئے جس کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. پہنچ بھی گئے اور اسماعیل کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا بھی دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، الٹا لٹایا پیشانی کے بل. جانور کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل نہیں لٹایا جاتا، گردن کے بل لٹایا جاتا. لیکن روایات کے مطابق اسماعیل علیہ السلام ہی نے کہا کہ ابا مجھے سیدھا مت لٹائیے. اللہ، یہاں تک ہونے دیا اللہ نے. اور چھری چلانے بھی دی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اور اس وقت اللہ نے ایک دمبا بھیجا. اگر وہ روایات صحیح ہیں جن میں بتایا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، اس لیے کہ آپ جب مجھے تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی چھری رک نہ جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنی دانش میں پوری چھری چلا چکے تھے اور خون نکلتا ہوا ان کو محسوس بھی ہوا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنی پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل تو سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ذبح جو ہوا ہے وہ دمبا ہوا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں، قرآن کی آیات میں یہ واقعہ بیان کر دیا جاتا، جیسے پچھلے نبیوں کے واقعات بیان ہوئے، ان کی قربانیوں کے واقعات بیان ہوئے. لیکن آپ ذرا سا غور کرو عزیزو،
اس واقعے کو صرف بیان نہیں کیا گیا، کہ ہر سال اس واقعے کی ایک عملی یاد کا موقع ہم کو دے دیا گیا. یعنی قربانیاں تو اور نبیوں نے بھی دی تھیں، ان کے ساتھ کے ایمان والوں نے بھی دی تھی، مگر یہ عجیب و غریب انداز اللہ نے اختیار کیا. ایک ایسا موقع دے دیا، ایک ایسا حکم دے دیا، ایک ایسا طریقہ رائج کر دیا کہ ایک حد تک اس واقعے کی نقل کرنے کا موقع ہم کو دے دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچے گا، وہ تو تم کو مبارک ہو. اللہ کو جو چیز پہنچے گی وہ اس قربانی کے ذریعے جو دلی جذبات بنائے جانا مقصود ہے، وہ دلی جذبہ تمہارے اندر کتنا بنا، کتنا تازہ ہوا، یہ پہنچے گا اللہ. کیا تمہارے اندر بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فیشن کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ اپنی نیند کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ کیا تم اس دنیا میں کامیابی کے راز کو سمجھے؟ کیا تم سمجھے کہ تمناؤں سے خالی کام نہیں چلے گا؟ تمہیں کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑے گا. کسان بہت کچھ کھوتا ہے تب کچھ پاتا ہے، مزدور بہت کچھ کھوتا ہے تب کچھ پاتا ہے. ماں باپ بہت قربانیاں دیتے ہیں تب اولاد پلتی ہے. ایک وہ شخص جس کو علم اور سمجھ اتنی حاصل ہو گئی ہو کہ وہ ہم جیسے عام لوگوں کی رہنمائی کر سکے، اس کو بھی اس علم اور سمجھ کے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. راتوں کی نیند قربان کیے بغیر آج تک کسی کو علم اور سمجھ حاصل نہیں. من طلب العلا سہر اللیالی. ایک میسج ہے، ایک سبق ہے، اس سبق کو لیے بغیر لاکھوں کروڑوں جانور قربان ہو رہے ہیں. مجھے تو واقعی ڈر ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کوئی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اندیشہ ظاہر کر رہا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ یہ جانور روز محشر یہ شکایت نہ پیش کر دیں اپنے رب کے سامنے کہ رب، ہم نے اپنی گردنیں تو اس لیے قربان کی تھیں کہ ہمیں ذبح کرنے والوں کو ابراہیمی ایمان ملے، اسماعیلی حوصلہ ملے، جذبہ قربانی ملے، فنائیت ملے.
ہماری جانیں چلی گئیں، لوگوں نے بڑے مزے لے لے کر ہمارا گوشت کھایا، لیکن آپ خود دیکھیے ان میں سے یہ جو خربوں بندے روز محشر کھڑے ہیں جنہوں نے ہم کو ذبح کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے میں سے کسی کے اندر ہماری جانیں ہر سال قربان کرنے کے نتیجے میں کچھ تقویٰ بڑھا، ان کا کچھ توکل بڑھا، کچھ زندگی میں تبدیلی آئی؟ ورنہ ہماری جانیں انہوں نے کیوں لی؟ روز محشر انصاف کا دن ہے، اور وہ انصاف جانوروں کے ساتھ بھی ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک بکرے نے دوسرے بکرے کو اگر مارا ہوگا ایک جانور نے دوسرے جانور کی سینگ توڑ دی ہوگی، اس کو زخمی کیا ہوگا، تو روز محشر قیامت کے دن اس دونوں کو زندہ اٹھایا جائے گا، ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اور جس کی سینگ ٹوٹی ہے، جس کو چوٹ ماری گئی ہے، زخمی کیا گیا ہے، اس جانور کو اللہ کے دربار میں اپنا مقدمہ دائر کرنے اور اپنی شکایت پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا، اور پھر روز محشر اس جانور کو بلایا جائے گا جس نے مارا تھا، جس نے تکلیف پہنچائی تھی، اور پھر اس جانور سے کہا جائے گا کہ بدلہ لو، تم جو تکلیف اس نے تم کو پہنچائی تھی وہی تکلیف تم اس کو پہنچاؤ، اور وہ جب پہنچا دے گا حساب ہو جائے گا برابر، تو دونوں کو ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ جس روز ایک جانور کو اس طرح انصاف دلایا جائے گا، میرا طالب علمانہ ذوق کہیے یا حقیر سے سمجھ کہیے، مجھے اس بات کا واقعی شدید ڈر ہے کہ یہ جانور شکایت کریں گے کہ ہم کو کیوں مارا ان لوگوں نے، بریانی کھانے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے۔ ان میں سے اللہ آپ چھانٹ لیجئے، قربانی کے نتیجے میں جن کے اندر اپنے آپ کو مٹا دینے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، گناہوں کو چھوڑ دینے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، ابراہیمی اور محمدی راستے پر چلنے کا ارادہ بڑھ گیا ہو، زندگی میں اچھی تبدیلی آ گئی ہو، ہم خوش ہیں کہ ہماری جانیں ان کے لیے قربان ہوئی، ہم اپنے کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، لیکن جن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، جو پہلے بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے بعد میں بھی نہیں پڑھتے، جو پہلے بھی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے وہ بعد میں بھی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ان سے تو آپ کو بدلہ لینا چاہیے، ہم بھی آپ کے مخلوق ہیں، اور ہر چونٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ کاش کے سنجیدگی کے ساتھ اس پر ہر شخص غور کرے، ہر شخص غور کرے۔ قربانی کا صحیح جذبہ دل میں پیدا ہو، اس کے لیے یہاں تک اشارے اور رہنمائی کی گئی کہ سیدھے بازار سے جانور لا کر ذبح مت کر دو،
بلکہ پہلے جانور کو کافی دن پہلے سے لاؤ اور پالو اس کو کھلاؤ پلاؤ ٹہلاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اس سے ایک انس پیدا ہو جائے. گھر میں جو جانور پلا ہوتا ہے اس سے بہت خاص محبت ہو جاتی.